جی فاروق نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی خاص توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہ رمضان المبارک کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے برکتوں اور رحمتوں والے دن کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ حاضرین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے روزہ اور جسمانی صحت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر روزہ کی فرضیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے روزوں کی فرضیت کا جو اولین مقصد ہے وہ تقوی فرمایا ہے، مگر یاد رکھیں یہ خالق کائنات کا دیا ہوا نظام ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت ایک چیز کو فرض کر رہے ہوں اور اس کے اندر صرف ایک ہی حکمت ہو۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب کوئی پروسیس کیا جاتا ہے نا، تو اس مقصد کے حصول سے پہلے یا اس مقصد کے حصول کے درمیان میں کچھ نہ کچھ اضافی اور ضمنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جن کو بائی پروڈکٹس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فیکٹری قائم ہوتی ہے کسی خاص چیز کو بنانے کے لیے، اب جو پروڈکشن وہ فیکٹری حاصل کرنا چاہتی ہے اس پروڈکشن کے حصول کے دوران، اس پروسیس کے دوران کچھ اور چیزیں بھی ضمنی طور پر حاصل ہو جاتی ہیں جن کو اس عمل کا بائی پروڈکٹس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روزوں کا جو اولین مقصد ہے وہ تو تقوی کو حاصل کرنا ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو تقوی کو حاصل کرنے کا مقصد قرار دیا تو ساتھ اس عمل کے دوران بہت سارے ضمنی فوائد بھی ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب قرآن مطلقاً یہ بات کر رہا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو ہم جو ہیں ہم کس چیز کا مجموعہ ہے؟ تین چیزیں ہیں جو ہماری شخصیت کے اندر بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر ایک ہمارا جسم، اور جسم کے بعد ہمارا ذہن ہے، اور ذہن کے بعد ہماری روح ہے۔ یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں نا تو انسان بنتا ہے، اور ان تینوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے انسانی پرسنالٹی کے اندر۔ تو قرآن نے جب کہا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے ذہن کے لیے بھی بہتر ہے، اور ہماری روح کے لیے بھی بہتر ہے۔ ہم آج کی اس نشست کے اندر اس پہلو کو لے رہے ہیں کہ روزہ ہمارے جسم کے لیے کس حد تک بہتر ہے اور یہ جسم کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اب زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ آپ نے تزکیہ نفس کا لفظ سنا ہوگا،
تزکیہ نفس وہ بھی یہی زکوٰۃ کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے نفس کو پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مال میں سے زکوٰۃ کو نکال دیا جاتا ہے، اس زکوٰۃ کے نکلنے کی برکت سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الصوم زکوٰۃ الجسد، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، وزکوٰۃ الجسد الصوم، اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ جس طرح زکوٰۃ مال میں سے نکل کر بقیہ مال کو پاک کر دیتی ہے، عین اسی طرح روزہ ہمارے جسم کو بے شمار قسم کی علائشوں سے، غلاظتوں سے اور تعفن سے پاک کر دیتا ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ کے نکلنے سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مال کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، 100 میں سے جب آپ 2,500 روپے نکال دیں گے، باقی 97.5 رہ جائیں گے، تو بظاہر تو مال میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی نا، مگر حقیقتاً کمی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر جب روزہ رکھا جاتا ہے تو بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے جسم میں کچھ کمزوری آ رہی ہے، مگر حقیقتاً کمزوری نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس جسم کی صورت میں جو مشینری دی ہے، یہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ اگر انسان اس کے اسرار اور رموز پر غور کرے تو وہ حیرت کے سمندر کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اور ایسی حیرت انگیز مشینری ہے کہ کئی دہریے اللہ کو نہ ماننے والے جب انہوں نے انسان کی جسمانی مشینری پر غور کیا تو اس پر غور کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے اور ایمان لے آئے، کہنے لگے اتنی پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ قسم کی مشینری کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے، لازماً اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ادھر اللہ نے قرآن میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے اس پھیلی ہوئی کائنات کے اندر بھی اور انسانوں کے اپنے وجود کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ خالق ہی حق ہے، اس کا وجود ان پر آشکار ہو جائے گا۔ سو حاضرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشینری کو انتہائی پیچیدہ بنایا ہے۔ یہ جو جسم کی صورت میں ہمیں مشینری دی گئی ہے، یہ نظام دیا گیا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے اور اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز خوراک ہے، جس کے بغیر انسان چل ہی نہیں سکتا۔ خوراک کی حیثیت وہی ہے جس طرح آپ دیکھیں نا، پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلتی ہے، گاڑی کو چلانا ہے تو پیٹرول ضروری ہے، نہیں ڈالیں گے تو نہیں چلے گی۔ اسی طرح انسانی وجود کو اگر چلانا ہے، رواں دواں رکھنا ہے، تو اس کے لیے خوراک بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح گاڑی کے اندر ناقص پیٹرول ڈال دیا جائے تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، یا پھر زائد پیٹرول ڈال دیا جائے، کہتے ہیں جی گاڑی اوور ہو گئی ہے، تو تب بھی اس کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ انسانی جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب اس جسم کے اندر ضرورت سے زائد غذا ڈال دی جاتی ہے تب بھی یہ کارکردگی اس کی خراب ہو جاتی ہے، اس میں نقصان آ جاتا ہے، یا پھر جب ناقص غذا ڈالی جاتی ہے تب بھی اس کی کارکردگی کے اندر فرق آ جاتا ہے، یہ مشینری خراب ہو جاتی ہے۔ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے مین ڈز ناٹ ڈائی، آدمی مرتا نہیں ہے، ہی کلز ہم سیلف، وہ اپنے آپ کو مارتا ہے۔ مارتا کیسے ہے؟ اوور ایٹنگ کر کے یا پھر ناقص غذائیں کھا کر۔ اسی طرح ایک اور مقولہ ہے انگریزی زبان کا کہ ہیلتھ آر میڈ آر میرڈ ان دی کچن، کہ صحت برچی خانے کے اندر ہی، کچن کے اندر ہی بنتی ہے اور کچن کے اندر ہی بگڑتی ہے۔ اگر آپ کے کچن کے اندر جو غذا ہے وہ ایک اچھے معیار کی ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے، تو پھر سمجھ لیں آپ صحت مند ہیں۔ اور اگر آپ کے کچن کے اندر غذائیں صرف ذائقہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنائی جا رہی ہیں تو ایٹومیٹکلی آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور ایک اور مقولہ ہماری اپنی زبان میں ہے کہ انسان اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے۔ کیسے؟
کہ جب وہ اوور ایٹنگ کرتا رہتا ہے، ناقص غذائیں کھاتا چلا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً کھاتا چلا جاتا ہے، تو گویا اپنے آپ کو قبر کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نے یہ مشینری بنائی، اس نے ساتھ ہی ہدایات بھی دے دی تھی اس مشینری کو چلانے کے لیے۔ اس نے کہا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حضور علیہ السلام نے اصول یہ دے دیا تھا کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھ لو، اور باقی 1/3 پینے کے لیے رکھ لو، اور باقی جو 1/3 ہے وہ ایک روایت کے مطابق سانس لینے کے لیے اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے ذکر کے لیے رکھ لو۔ تو یہ اصول دیا گیا تھا۔ جس خالق اور مالک نے یہ مشینری بنائی تھی جسم کی، اس نے ساتھ ہی یہ اصول بھی دیا تھا۔ مگر ہوا کیا، انسان کے اوپر جو خواہشات بہت زیادہ مسلط ہیں نا، ان کے اندر سر فہرست خواہش جو مسلط ہے وہ کھانے پینے کی خواہش ہے، کہ کھانے پینے کی خواہش انسان کے اندر بہت ہی زیادہ مسلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان وقتاً فوقتاً کھاتا پیتا چلا جاتا ہے، ضرورت سے زائد کھاتا پیتا چلا جاتا ہے، اور ایسی ایسی غذائیں کھاتا ہے جن کو کھاتے ہوئے بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نقصان دیں گی۔ شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر نے تو کہا ہوا ہے کہ مٹھائی نہیں کھانی، مگر میں کیا کروں، میں اسے کھائے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کھانے اور پینے کی خواہش ہے، یہ انسان کے اوپر کتنی زیادہ مسلط ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان دہ ہے، یا یہ چیز میں ضرورت سے زائد جو کھا رہا ہوں تو یہ مجھے نقصان دے گی، اس کے باوجود اس سے رہا نہیں جاتا ہے۔ انسان مسلسل بد پرہیزیاں کرتا رہتا ہے، وقتاً بوقتاً کھاتا رہتا ہے، اور ضرورت سے زائد کھاتا رہتا ہے، اور ناقص غذائیں کھاتا چلا جاتا ہے محض ذائقے کے لیے، محض زبان کے چسکے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بد پرہیزیاں جو ڈیلی بیسز پر چل رہی ہوتی ہیں اور سال ہا سال تک چلتی رہتی ہیں، وہ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ جس نے انسان کو جو مشینری دی، اس کے اندر ایک کافی لچک رکھی اور کافی مضبوطی رکھی کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سال ہا سال تک کی بد پرہیزیوں کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر ہر چیز کی آخر کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، ایک حد سے زیادہ کتنا کا بوجھ آپ پر ڈالیں گے؟ چلتے چلتے ہوتا کیا ہے، مسلسل ناقص غذائیں کھا کھا کر اور ضرورت سے زائد چیزیں کھا کھا کر ہمارے جسم کے اندر کئی قسم کے فاسد مادے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کئی قسم کا تعفن جو ہے وہ اندر جمع ہونا شروع ہوتا ہے، اور چلتے چلتے وہی آگے بیماریوں کی شکلیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ جو دردیں ہوتی ہیں جسم کے مختلف حصوں کے اندر، پوچھیں ذرا میڈیکل سائنس سے کہ یہ دردیں آتی کہاں سے ہیں، وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ وہ فاسد مادے ہیں جو جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے نتیجے میں وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا اور دردوں کا روپ دھار دیتے ہیں۔ اب یہ اس خالق کائنات کی کتنی بڑی بندہ پروری ہے کہ اس نے روزوں کی صورت میں پورے 1 ماہ کے لیے ہمیں ایک ایسا سسٹم دے دیا کہ جو جسم کی سال ہا سال کی بد پرہیزیاں ہیں اور اوور ایٹنگ ہے اور ناقص غذاؤں کا کھانا ہے، اس کے نتیجے میں جسم کے اندر جو غلاظتیں، جو تعفن اور جو فالتو مادے جمع ہو جاتے ہیں، ان کی صفائی کا یہ ایک نیچرل سا انتظام ہے جو اللہ رب العزت نے سالانہ بیسز پر ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو پھر جس طرح کی بد پرہیزیاں ہم ڈیلی بیسز پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں بہت جلد قبر تک پہنچا دیتی۔ یہ اس کی بندہ پروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزوں کے متعلق بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی سزا ہے جو ہمیں مسلمان بننے کی ملی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بصیرت کی آنکھیں ملی ہوئی ہیں نا، وہ روزے کو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ساری زندگی اگر ہم سجدوں میں گزار دیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں نا، اس ایک نعمت کے ملنے پر تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں، ہماری تو طبیعت چاہتی ہے کہ روزے سردی کے زمانے میں ہی ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ سردیوں کے روزے ہوتے تو بڑے آرام دہ تھے، آسان تھے،
لیکن اللہ اگر ہماری مرضی اور منشا کو دیکھتے ہوئے روزوں کو سردیوں کے موسم میں ہی رکھ دیتا تو گرمیوں کے روزے انسانی باڈی کو جو کچھ دے جاتے ہیں وہ سردیوں کے روزوں میں کہاں تھا؟ جتنا خمیر اور جتنے زائد اور فالتو مادے گرمی کے روزے نے جلانے ہوتے ہیں اور جسم سے خارج کرنے ہوتے ہیں، یہ سارا کام صرف سردیوں کے روزے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ عدل بدل کر مختلف موسموں کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ انسانی جسم کی جو اوور ہالنگ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو سکے۔ اب وقتی طور پر اس میں تکلیف تو ہوتی ہے، دیکھیں نا جب 14-15 بھی تو اتنی گرمی نہیں آئی ہے، اگلے دنوں میں ممکن ہے مزید زیادہ آ جائے، یا پچھلے روزوں کو دیکھیں یا اس سے پچھلوں کو دیکھیں، جون جولائی کے اندر جب آتے ہیں تو 15-16 گھنٹے کا روزہ اور اوپر سے سورج جب آگ برسا رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس وقتی تکلیف کے اندر آگے چل کر کتنے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جسم کے اندر بعض اوقات کوئی ناسور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے وقتی طور پر سرجری ہوتی ہے، اور سرجری کے عمل کے دوران انسان تکلیف تو محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس تکلیف کو کیوں گوارا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں مجھے بعد میں اس سے بڑا فائدہ مل جائے گا۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ 15-16 گھنٹے کے روزے نے تو بہرحال گزر جانا ہوتا ہے، مگر وہ گزرنے کے بعد جو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو انسان کو ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سومو وتصحو، دو لفظوں کے اندر آقا دو جہاں نے کتنی بڑی بات کر دی۔ فرمایا لوگوں روزے رکھو اور تندرست ہو جاؤ، روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ۔ اب تندرستی سے مراد کیا ہے؟ جسم کی تندرستی ہے، جسم کی صحت مندی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحت مندی کے حوالے سے میڈیکل سائنس کے جتنے اصول ہیں اگر ان سب کو کمبائن کر دیا جائے نا، اکٹھا کر دیا جائے اور ان کو کوئی ٹائٹل دینا ہو، ایک لفظ کے اندر عنوان دینا ہو، ان کا کوئی نام رکھنا ہو، تو ان کا وہ ٹائٹل جو ہے وہ روزہ ہوگا کہ روزے کا ایک اصول ایسا ہے جو میڈیکل سائنس کے سارے اصولوں کو اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک نصرانی عیسائی طبیب آتا ہے، وقت کا بڑا ماہر طبیب تھا، نامور طبیب تھا۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے امام زین العابدین، کہا یہ جاتا ہے کہ العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ علم کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، ایک علم دین کا اور دوسرا علم انسانی باڈی کا۔ یہ ایک مقولہ ہے جو اہل علم کے ہاں چلتا ہے کہ علم تو کل دو قسموں کا ہے، ایک دین کا علم اور دوسرا انسانی باڈی کا علم۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں اپنے دین کے متعلق بڑے دعوے ہیں کہ ہمارا دین بڑا کمپریہنسو ہے، بڑا جامع ہے، تو یہ بتاؤ تمہارے دین نے کچھ بدن کے حوالے سے بھی کہا ہے یا صرف آخرت کے حوالے سے بات کرتا ہے؟ امام زین العابدین نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سارے قرآن کی کیا بات کرتے ہو، میں تمہیں قرآن کی ایک آدھی آیت بتاتا ہوں اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا۔ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا اس فضول خرچی کے اندر وقتاً فوقتاً کھانا بھی آ جاتا ہے کہ اسلام اس سے بھی روک رہا ہے قرآن، اور ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب کھانے بیٹھو تو ضرورت سے زائد مت کھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں سے ایک آیت ہے اور وہ بھی آدھی آیت میں تمہارے اوپر پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا واقعی یہ تو بڑا زبردست اصول ہے، اچھا تمہاری کتاب کے اندر یہ چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یس۔ اس نے کہا اچھا تمہارے نبی نے بھی اس کے متعلق کچھ فرمایا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ہمارے نبی کے بھی سینکڑوں اقوال ہیں اس پر، مگر میں ان کا صرف ایک قول تمہیں سنا دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مالا آدمی ویان شرم من بطنہ ہی، کہ ابن آدم یا انسان جتنے بھی برتن برتا ہے نا، ان تمام برتنوں میں سے سب سے نقصان دہ برتن جس کو وہ برتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بحسب امرئ لقمات کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں،
یقیمنا صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ جب امام زین العابدین نے اسے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ سنائی تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ما تارکا کتابکم و نبیکم لجالینوس شیئا، اے امام زین العابدین، آپ کے قرآن نے اور آپ کے نبی کے فرمان نے تو جالینوس حکیم کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ جالینوس حکمت کی دنیا کا بڑا مانا ہوا نام ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ دو جملوں کے اندر ہی ساری حکمت کا خلاصہ اور نچوڑ آ گیا ہے، تو اب جالینوس نے دنیا والوں کو اور حکمت کا کیا اصول بتانا ہے کہ یہ دو اصول ہی انسان اگر تھام لے تو اس کے لیے کافی ہیں، ہر قسم کے معاملات کے لیے، اس کے جسم کی باڈی کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اور اس کی صحت مندی کے لیے، تو یہ دو اصول ہی کافی ہیں، جن میں سے ایک اصول آپ کا قرآن دے رہا ہے اور دوسرا اصول آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے رہا ہے۔ یہ دو اصول ہی انسان تھام لے تو اس کے تندرست رہنے کے لیے کافی ہے۔ تو جالینوس نے اب کون سا اصول دینا ہے تو لوگوں کو؟